at Ducre Square, 15 September 79. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مدرسہ نور محمدی سوسائٹی کے زندہ دل اراکین، علماء باوقار، اس میٹنگ کے فاضل اسپیکر، کاناسکار، موریشس اور پلین ورلڈ کہ اس فیلڈ میں، اس میٹنگ اور اس جلسے میں آنے والوں دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن، آج کی رات، آج کا ٹائم میرے لیے بڑی خوشی کا ٹائم ہے. میں دل کی گہرائیوں میں، دل و دماغ کے گوشے گوشے میں آپ کی محبت، آپ کی عنایت اور آپ کے ذوق و شوق کی روشنی محسوس کر رہا ہوں. عزیزوں اور دوستوں، ہم اندھیروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. مجھے تسلیم ہے کہ آج کا دور دور تاریخ ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ڈارکنیس ہے، ڈارک ہے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ جہاں سوسائٹی ڈارک ہے، جہاں سوسائٹی میں اندھیرا ہے، جہاں سوسائٹی میں کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں، میں نہایت مختصر گفتگو آج کروں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کاروان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں، اپنی زندگی کا سفر طے کرنے والوں، ہمیں غم نہیں ہے کہ ہمارا کاروان بھٹکے گا. ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا کاروان اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کہ وہ کاروان بھٹکتا ہے.
جس کاروان کا کوئی میر کاروان نہیں، وہ مسافر مارا جاتا ہے جس کا کوئی گائیڈ نہیں ہو، وہ اسٹوڈنٹ تباہ ہوتا ہے جس کا کوئی ٹیچر نہ ہو، کوئی انسٹرکشن نہ ہو، کوئی ایڈوائزر نہ ہو۔ اب تو میرے دوستو عالم یہ ہے کہ علم و فضل کے یہ چمکتے ہوئے آفتاب اور یہ ماہتاب، یہ علماء کرام، قدم قدم پر علماء کرام کا سایہ ہے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی ہے، قدم قدم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی لائٹ لے کر، آفتاب اور ماہتاب لے کر یہ حضرات ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اندازہ کیجئے میرے کارواں کی موجودگی میں اگر ہم یہ کہیں کہ کاروان بھٹک جائے گا تو یہ میرے کارواں کی توہین ہے۔ اگر ہم یہ کہیں قائد کی موجودگی میں، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب والا ہماری قیادت نہیں ہو رہی ہے تو میرے دوستو یہ قائد کی توہین ہوگی۔ جناب والا بات یہ ہے قائد بھی موجود ہے، راہبر بھی موجود ہے، انسٹرکٹر بھی موجود ہے، گائیڈنس کا دینے والا بھی موجود ہے، لیکن اے زندہ دل نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کالج میں جائیے، شوق سے جائیے، یونیورسٹی تمہاری ہے، اٹھو کائنات کی فضاؤں کو اپنے قابو میں کر لو۔ یہ ہوا تمہاری ہے، یہ چاند تمہارا ہے، یہ سورج تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ دریا کی روالی تمہاری ہے اور یہ سمندر کی موجیں تمہاری ہیں۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جب آپ کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کے پاس سبجیکٹ ایک نہیں ہوتا، سبجیکٹ کی ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ جی فلسفہ، سائنس، میتھمیٹکس، جغرافی، ہسٹری، لٹریچر، دنیا بھر کے سبجیکٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ایسا ہے، کوئی یونیورسٹی کا گریجویٹ ایسا ہے جو سبجیکٹ کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے تو ہسٹری کے لیے یہاں میں آیا ہوں، میں میتھمیٹکس کے لیے یہاں آیا ہوں، میں جغرافی کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اس یونیورسٹی کے اندر تو ایک سبجیکٹ نہیں ہے، یہاں تو سینکڑوں سبجیکٹ ہیں، سینکڑوں ٹاپک ہیں، اس لیے ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو سبجیکٹ اس کو لینا ہے اس کے اندر میرے دوستو اس کی کیپیسٹی، اس کا نالج، اس کی ایجوکیشن اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ میتھمیٹکس کو لے لے گا، اگر فلسفے کا ہے تو وہ فلسفے کو لے لے گا، اگر جغرافی کا ہے تو وہ جغرافی کو لے گا، اگر ہسٹری کا ہے تو وہ ہسٹری کو لے گا، اگر سائنس کا ہے تو وہ سائنس کو لے گا۔ اے خدا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، الہا فضل و کرم ہے تیرا کہ تو نے ہمارے ہاتھوں میں دامن دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اگر اس کائنات کے اسکول میں، اگر اس کائنات کی یونیورسٹی میں، اگر اس کائنات کے ایوان میں، اگر اس کائنات کے بازاروں میں، اگر اس کائنات کے گھروں میں، اگر اس کائنات کی مسجدوں میں، اگر اس کائنات کے مدارس میں بہت سے سبجیکٹ ہیں، اگر منافقت کی سبجیکٹ ہے ہمیں کوئی غم نہیں، اگر ایمان کا سبجیکٹ ہے ہمیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر کوئی کفر لے کر آ رہا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر قرآن لے کر کوئی منافقت کو لے کر آ رہا ہے ہمیں غم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنا سبجیکٹ معلوم ہے، ہمیں ہمارے استاد نے پڑھا دیا ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بازاروں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا شاپنگ کرنے والا بازاروں کی چیزوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے؟
کہ مجھے ایک چیز خریدنی ہے مگر یہاں تو ہزاروں ہیں. وہ ڈرتا نہیں کیونکہ اسے معلوم ہے, اس کی نالج بتاتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی چیز کو لے لے گا, جو اس کی ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہاں ماحول تاریک ہے, لیکن اس ماحول تاریک میں چراغ بھی تو ہے, روشنی بھی تو ہے, آفتاب بھی تو ہے, مہتاب بھی تو ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بدبودار ماحول ہے, لیکن جہاں بدبو ہے وہاں خوشبو بھی تو ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کانٹے ہیں, لیکن جہاں کانٹا ہے وہاں پھول بھی تو ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں جہالت ہے, جہاں جہالت ہے وہاں یہ علماء بھی تو ہے. آخر ہم گھبرائیں کیوں, پریشان کیوں ہوں, ہم اس کا ماتم کیوں کریں؟ اور سنو سنو, یہ آج کی بات نہیں ہے, سنو جی, یہ کل کی بات نہیں ہے. ہاں اے فیوچر کو دیکھنے والے رسول, اے فرعون کی چوٹی میں چمکنے والے آفتاب, آقا قربان ہو تیری بصیرت پر کہ تو نے فرعون کی چوٹی سے ایک ایک کو دیکھا, چھوٹے کو دیکھا, بڑے کو دیکھا, ماننے والوں کو دیکھا, منکروں کو دیکھا, بے دینوں کو دیکھا, ملحدوں کو دیکھا, تیرے پیچھے چلنے والوں کو دیکھا, اور بھائی بن کر برابری کرنے والوں کو بھی دیکھا, بھائی بن کر برابری کرنے والوں کو بھی دیکھا, بلکہ آگے بڑھنے والوں کو بھی دیکھا, ایک ایک کو دیکھا. اور پھر کیا فرمایا سنو, لوگ کہتے ہیں صاحب اختلاف ہے, ٹھیک ہے ہوا کرے, لیکن میرے اوپر اختلاف کا کوئی اثر نہیں. ہوا کرے اختلاف, اختلاف سنو سنو, یہ زمانہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سنو سنو, زمانہ ہے اللہ خیر القرون کا, سارے زمانوں کے تاج کا, سرتاج کا, طاہر و مطہر کا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سرکار نے کیا فرمایا, ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری امت میں 73 برانچ, 73 وے آف لائف, 73 جی 73 فرقے, 73 برانچیں قائم ہوگی. اور فرمایا کہ ان مائی فالوورز, میرے دوستو یہاں منکروں کی بات نہیں ہے, یہاں کافروں کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھے ماننے والے ہوں گے, جو یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جن کی زبانوں پر کلمہ ہوگا, جو کلمہ بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, اور جانے کیا کیا کہیں گے. بلکہ بخاری شریف میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اللہ اللہ, ارے منافقین کی جماعت وہ ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھو گے, تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت سے کم سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے مگر عالم یہ ہوگا کہ ان کا قرآن حلق کے نیچے نہیں جائے گا. فرمایا کہ ان کی زبانیں لسانہ احلی من الصقر, ان کی زبانوں کا عالم یہ ہوگا کہ شوگر کین کے جزیرے میں رہنے والوں, شوگر سے زیادہ ان کی زبان میٹھی ہوگی. میں نہیں کہتا, یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے, یہ میرے پیر کی بات نہیں ہے, یہ میرے شیخ کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے کہ جس کے قدموں پر سارے جہان کے پیر اور شیخ نشاور ہو جائے. جو میرے دوستوں صرف یہی نہیں اللہ اکبر, بلکہ یوں کہہ دو کہ وہ شیخ الانبیاء ہے, بلکہ یوں کہہ دو کہ وہ نبی الانبیاء ہے, بلکہ یوں کہہ دو کہ وہ رسول المرسلین ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. انہوں نے ہمیں نشانی بتا دی ہے. سنیے, آپ یہاں سے چلے یورپی, موٹر آپ کے پاس ہے, ڈرائیو آپ کر سکتے ہیں. ایک وہ آدمی جو ابھی یہاں سے پیرس سے پہنچا ہو, اور اتفاق کی بات یہ کہ اس کے پاس آنکھ بھی نہ ہو, کوئی گائیڈ بھی نہ ہو, کوئی ہیلپر بھی نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, جس کے پاس لکنگ پاور نہیں ہے, وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا, وہ منزل پر نہیں جا سکتا. لیکن ایک شخص
جو آنکھ بھی رکھتا ہے، نالج بھی رکھتا ہے، ایجوکیشن بھی رکھتا ہے، وہ راستے کی منزل کو دیکھتا ہوا، سنگ منزل کو دیکھتا ہوا، نشان کو دیکھتا ہوا، سائن کو دیکھتا ہوا، میرے عزیزوں میرے دوستو، سائن بتائے گا کہ کیورٹیپ ادھر سے جانا ہے، سائن بتائے گا کہ یہاں سے تمہیں مینیل جانا ہے، یہاں سے فینکس جانا ہے، اور پھر وہاں سے تم کیورٹیپ پہنچو گے۔ میرے دوستو، جب راہوں میں قدم قدم پر منزل ہے، نشان منزل ہے، مرحلے ہیں، تو میرے عزیزوں میرے دوستو، اگر وہ پڑھنے والا ہے تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ فرمایا دیکھو جی، راستے بہت سے تمہیں ملیں گے، بہت سے راستے ملیں گے، مگر تم سارے راستوں کو چھوڑ کر کے اس راہ پر آ جانا جو میری راہ ہے، جو میرا راستہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے راستے پر آ جانا، میرے راستے پر جب تم آؤ گے، جب تم میری اتباع کرو گے، جب تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، جب میرے راستے پر آؤ گے، تو جب تم میرے راستے پر چلو گے تو قدم قدم پر تمہیں گائیڈ بھی ملے گا، قدم قدم پر تمہیں راہبر بھی ملے گا، قدم قدم پر تمہیں علماء بھی ملیں گے، کیونکہ میرا آقا اللہ کے فضل و کرم سے لا تقف عند حد کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ کی عظمت باقی ہے، ان کا دین باقی ہے، ان کی شان باقی ہے۔ کیوں کہ اس دنیا کی ریت یہ ہے، اس دنیا کا رنگ یہ ہے، اس دنیا کا کام یہ ہے کہ جو آیا میرے دوست جانے کے لیے آیا، جو چمکا میرے دوست وہ بجھ گیا، جو اونچا ہوا وہ نیچا ہوا، جو طلوع ہوا وہ غروب ہوا، لیکن ایک کالی کالی کملی والے آقا، اے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ چمکے تو چمکتے چلے گئے، اونچے ہوئے تو اونچے ہوتے چلے گئے، بڑھے تو بڑھتے چلے گئے۔ جو آیا جانے کے لیے آیا، اور آمنہ کا لال جانے کے لیے نہیں آیا۔ لا تقف عند حد، وہ جانے کے لیے نہیں آئے، اور گئے بھی تو کیسے؟ فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں جا تو رہا ہوں لیکن صرف ظاہری نگاہوں سے روپوش ہو رہا ہوں، ظاہری نگاہوں سے روپوش ہو رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اگر میرے دوستو روح نہ ہو تو ہماری یہ پارٹی بیکار ہے، اگر رحمت نہ ہو تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، عالم بے موت مر جائے گی۔ جس کو جو ملتا ہے رحمت سے ملتا ہے، اور رحمت کی جان سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے تو یہ پیارے پیارے بول، اے محلہ سوداگران کے گنبد میں، اے صدی کے مجدد برحق، اے عارف کامل، تیری بصیرت کے قربان، یہ تیرا ہی تو ارشاد گرامی ہے۔ ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اے سائنسدانوں جاؤ، تم کہاں تک جاؤ گے؟ اے سائنسدانوں بڑھو، تم کہاں تک بڑھو گے؟ ارے تم جہاں تک بڑھو گے بڑھتے چلے جاؤ، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں میرے آقا کے قدم گئے لوگوں کے سر نہیں جا سکتے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور یہ تو میں حضور کی بات کر رہا ہوں، سنو، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا ایک بیٹا، نواسوں کا ایک نواسا، غلاموں کا ایک غلام، شہنشاہ بغداد، فرد الافلاق، سید الاشیاء، قطب الانشاء، محی الدین سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، السعداء والاشقیاء یعرضون علیہ۔ ارے تم تو میرے نانا جان کو، ان کا مقام تو بہت بلند ہے،
دیکھو دیکھو میں ان کا ایک غلام ہوں، دیکھو دیکھو میں ان کے بیٹوں کا نواسوں کا ایک نواسا ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، لیکن مجھے جو اپنے نانا جان سے فیض پہنچا ہے وہ یہ کہ سارے دنیا کے کافر میری آنکھ میں ہیں، السعداء والاشقیاء یعرضون علی، سارے سعید اور سارے شقی میری بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور عینی فی اللوح المحفوظ، اور میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔ بتاؤ جب شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، اور فرمایا کہ ان میں سے 72 ڈائریکٹ، میرے دوستو ڈائریکٹ فیصلہ ہے، یہ ڈائریکٹ جسٹس ہے، ڈائریکٹ فیصلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں سر یہ کمیونزم کرتے ہیں یہ لوگ۔ میرے دوستو کمیونزم عجیب بات ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، آپ کلمہ پڑھیے، ایک بہت بڑی جماعت جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے میجورٹی حاصل ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اس ایشیا میں، اس کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے، میجر گروپ ہے، میجورٹی ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے۔ اللہ اللہ۔ آج میرے دوستوں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ایسی بات مت کیجیے کہ کسی کو بری معلوم ہو۔ میری عزیزوں، میری دوستوں، یہ فلسفہ آپ کہاں سے لگتے ہیں؟ ایسی بات مت کیجیے کہ کسی کو بری معلوم ہو۔ جناب والا، اگر آپ سچ بولیں گے تو جھوٹے کو برا معلوم ہوگا، جی اگر آپ سچ بولیں گے تو جھوٹے کو برا معلوم ہوگا، اگر آپ میرے دوستوں اچھی بات کہیں گے تو جو لوگ برے ہیں ان کو برا معلوم ہوگا۔ یاد رکھو، کیا آج کی جسٹس، کیا آج کا کورٹ کیا چوروں کو سزا نہیں دیتا؟ کیا لوٹنے والوں کو سزا نہیں دیتا؟ کیا قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو سزا نہیں دیتا؟ سزا دیتا ہے۔ قانون کا یہ کام ہے، لا اینڈ آرڈر کا یہ کام ہے کہ وہ چور کو چور کہے اور سچے کو سچا کہے۔ محمد الرسول اللہ قانون لے کر آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چوروں کے درمیان، جھوٹوں کے درمیان اور غداروں کے درمیان کمپرومائزنگ ہو۔ اسلام ایسی کمپرومائزنگ کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کی کمپرومائزنگ اگر ہوگی تو اللہ پر ہوگی اور محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی پر ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک صرف جنتی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا کہ وہ راستہ وہ ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جی پھر اگر دوسرے لوگ بھی کہیں کہ جی میرا بھی وہی راستہ ہے تو حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، اور پھر دوسری حدیثوں میں آیا فرمایا اقتدوا من بعدی بابی بکر وعمر، فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اقتداء کرنا، اور پھر ارشاد فرمایا خلفائے راشدین، یہ بھی فرمایا کہ خلفائے راشدین مہدیین ان کی اتباع کرنا، اور پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اصحابی کلہم عدول، فرمایا کہ میرا ہر صحابی ہدایت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ ہر صحابی، جس صحابی کے پیچھے تم چلو گے، جس صحابی کے دامن کو تم تھام لو گے، ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ سنیوں بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں صحابی کا دامن ہے یا نہیں؟ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں صحابی کا دامن ہے؟ ہم فالو کرتے ہیں صحابی کو، ہم فالو کرتے ہیں صحابی کے تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ 73 فرقے، فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، آپ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے رسول کہہ رہے ہیں، آپ کو مولا کہہ رہے ہیں کہ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، فرمایا کہ
جو سب سے بڑی جماعت ہے، فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی جماعت کی تم پیروی کرو۔ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ میں موریشس کی بات، صرف موریشس کی بات نہیں کرتا، اور موریشس میں بھی میرے دوستو میری جو ریڈنگ ہے، میری جو ایکسرسائز ہے موریشس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ میں 10 سال کے بعد میری یہ ریڈنگ صحیح نہ ہو یا ایکسرسائز صحیح نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ دھرتی وہ ہے، یہ زمین وہ ہے، یہ جزیرہ وہ ہے کہ جس پر میرے عزیزوں میرے دوستو اہل سنت و جماعت کا قبضہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہاں کی 85% وہ لوگ ہیں اور رہے ہیں کہ جو شہنشاہ بغداد سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے